From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، آج ہمارا موضوع تو IMF سے متعلق ہے، جو وہ پاکستان میں ان کی 3 رکنی کمیٹی آئی ہے، اور وہ جو جن اداروں سے ملیں گے اس میں وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا سینٹرل بینک کیسے کام کر رہا ہے، آپ کی گورننس کیسی ہے، رول آف لا کیسا ہے اس کنٹری میں، اور منی لانڈرنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی، آپ کسی دہشت گرد کو تو پیسے نہیں دے رہے، پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، ان تمام امور پر وہ بات چیت کریں گے۔ اچھا، میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے 2 اہم خبریں ہیں، ان کو میں چاہتا ہوں کہ بس میں پوائنٹ آؤٹ کروں، باقی آپ ڈیٹیل جاننا چاہیں تو آپ خود جان سکتے ہیں۔ پہلی خبر کہ ترکی کے صدر طیب اردگان جو ہیں، اردگان وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ایسا کیا کام پڑ گیا کہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں؟ مشاہد حسین سید صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ وہ گارنٹر ہیں، وہ گارنٹی دیں گے ان کے عمران خان کی۔ تو اب دیکھیے، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ اب وقت آنے پہ ثابت ہوگی، لیکن وہ بڑے باخبر انسان ہیں مشاہد حسین سید، اور نہ وہ ایسے لابولی قسم کے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات اڑا دیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن سیاست میں ویوز آتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا، دوسری اہم خبر جس کا مجھے ذرا تھوڑا سا ملال ہے، وہ یہ ہے کہ دلی میں KG اگروال جو ہے، ان کی پارٹی ہرا دی گئی، وہ BJP کی دھاندلی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یار یہ ذرا دیکھیے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے، ایک آدمی جس نے پروف کر دیا کہ وہ سچا خدمت کرنے والا پولیٹیشین ہے، وہ کیسے ہار سکتا ہے؟ ہرایا گیا۔ کہتے ہیں نا کہ تھرڈ ورلڈ میں ووٹ ڈالنے والا اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتا، ووٹ کاؤنٹ کرنے والا آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ یہاں امریکہ میں، یورپ میں تو جہاں ڈیموکریسی ہے، وہ ووٹ کاؤنٹ کرنے والا اپنی پسند کا ووٹ دیتا ہے اور اپنی لائف کو جیسے چاہتا ہے ویسے پیو کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، آپ ووٹ کاؤنٹ کرنے والے کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ دیکھیے، جس نے کام کیا اس کو تو ملی 24 سیٹیں، اور BJP جو نفرت کا پرچار کرتی ہے اس کو ملی 48 سیٹس، اور 1 سیٹ ملی کانگریس کو۔ اچھا، جب کانگریس کو شکست ہوتی ہے تو مجھے شرم سی آتی ہے کہ یار یہ کیا مطلب آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مجھے نہرو صاحب یاد آ جاتے ہیں کہ ان کی مسلمانوں سے اچھی خاصی دوستی تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا، لیکن اتنی پرانی پارٹی، ان کو چاہیے کہ اپنا پورا اسٹرکچر بدلیں اور سمجھ جائیں کہ دیکھیے، سیاست میں، پولیٹیکل پارٹیز میں سوچ اس کا مینیفیسٹو بدلتا ہے نا، اس کو بدلنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں بدلیں گے اور خود ہی قابض رہیں گے تو کانگریس کی ایسی بے عزتی ہوتی رہے گی۔ اچھا، یہ 2 اہم خبریں تھیں۔ اب صاحب ذرا سوچئے کہ IMF کو جب یہ پتہ چلے گا، وہ ججز سے بھی ملاقات کریں گے، عدلیہ میں بھی اپنی کچھ انویسٹیگیشن کریں گے، جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ صاحب ججز کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے ان کے نازک اعضاء پہ کرنٹ لگایا جاتا ہے، وہ چیختے ہیں اوف اللہ، اور جج صاحب کے بیڈ روم میں ایجنسیز جو ہیں جا کے ویڈیو بنا کے لے آتی ہیں، کیمرہ نفس کر دیتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے اگر تم نے فیصلہ صحیح نہیں دیا تو یہ ویڈیو آؤٹ کر دیں گے۔ اب ذرا مجھے بتائیے یہ کیا یہ سارے حقائق ہیں جو آن ریکارڈ آ چکے ہیں، اور یقین کیجئے کہ کوئی بھی لوگ جب پاکستان آتے ہیں نا،
وہ اتنی تھورو پہلے سے انویسٹیگیشن کر کے آتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، وہ آپ سے پوچھنے کے زیادہ محتاج نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو سب کچھ یہ پتا چلے گا تو وہ آپ کے متعلق کیا خیال کریں گے؟ میں تو یہ سوچ کے شرمندہ ہوتا ہوں کہ دیکھو، ایک تو قرض مانگنا ایک شرمندگی کا، دکھ کا کام. کسی کو قرض مانگنا پڑے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ قرض دینے والا آپ سے سوالات پوچھے، آپ کے کیریکٹر اور آپ کی کہ کہاں خرچ کرو گے، کیا ہو تم، کیسے وہ واپس کرو گے. مطلب اتنے شکوک و شبہات ہوں کہ آپ کو بے عزتی محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو قرض دے اور پھر آپ سے سوالات بھی پوچھیں. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ آپ کو شاید کچھ لوگوں کو زیادہ تر کو پتا ہوگا یا نہ پتا ہو تو آج جان لیجئے کہ دیکھیے 1947 سے اب تک پاکستان امریکہ سے کتنے بلین ڈالرز لے کے خرچ کر چکا ہے، کھا چکا ہے؟ یہ کہیے 5 10 20 50 بلینز میں بات کر رہا ہوں. نہیں، 67 بلین ڈالرز لے کے اب تک جرنیل، بیوروکریسی اور پولیٹیشنز یہ سب کھا چکے ہیں، اور کچھ اس میں سے جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. افسوس کا پہلو یہ. اچھا، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو جا چکے ہیں اور اپنی اولاد کو حرام کھانے کا چسکا لگا گئے ہیں اور ذرائع بھی بتا گئے ہیں، اور اب وہ اولاد ان کے جانے کے بعد اب وہ ان جائیدادوں پہ عیش کر رہی ہے جو جانے والے چھوڑ گئے ہیں، اور ان کو ہنر بھی بتا دیا ہے قرضہ لینے کا، پیسہ کیش کرپشن کرنے کا، تو وہ بھی آج تک قابض ہیں. آپ مطلب اب میں تفصیل سے تو عزت نہیں جا سکتا، لیکن آپ خود انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اچھا صاحب، دیکھیے آج کی بات کیجیے، آج پاکستان پر 135 بلین ڈالر کا قرضہ ہے. کتنے کا قرضہ ہے؟ 135 بلین ڈالر کا قرضہ ہے. اس سال 2025 میں ہمیں 22 بلین ڈالرز جو ہیں وہ قرض کی انسٹالمنٹ اس میں ادا کرنے ہیں. اور آپ کے فورن ریزروز کتنے ہیں؟ 16 بلین، 15 یا 16 بلین، آپ کنفرم کر لیجئے گا. میرے اکثر نمبرنگ جو ہے نا وہ میں اس میں کمزور ہوں، وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ نہیں ہوتی ہے. ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ہو 16 اور آپ کو میں نے بتا دی ہوں 116 یا 5. نہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے مجھ سے مسٹیک، مجھے معاف کیجیے گا اس سلسلے میں. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ جب سے یہ منحوسیت چھائی جب سے یہ 3 سال سے منحوسیت چھائی ہے، جب سے ایکسپورٹ جو ہے جو عمران کے دور میں بڑھ رہی تھی وہ مسلسل ڈیکلائن ہے. اس سال جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی 400 ارب روپے کا کم ہے، اس میں کمی ہے. یہ ان کی پرفارمنس ہے. اور جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہے اسٹاک ایکسچینج کنٹرول کروں گا اور میں معیشت کنٹرول کروں گا. یار ایک آرمی جنرل اسٹاک ایکسچینج اور معیشت سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں ریکارڈک کے خزانے بیچوں گا، میں انویسٹمنٹ لاؤں گا. یار آپ کہاں سے انویسٹمنٹ لائیں گے؟ آپ دیکھیے قرضہ دینے والے آپ سے کیسے کیسے سوالات پوچھ رہے ہیں. اچھا، اتنے برے حالات میں جب آئی ایم ایف والے بھی آ کے انٹرویو کر رہے ہیں آپ سے، بتائیے قرضدار جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا کرو گے میاں ان پیسوں کا، تو اس صورت میں بھی کسی کے دل پہ کوئی گھبراہٹ ہے؟ دیکھیے آپ نے نواز شریف، شہباز شریف، عاصم منیر زرداری، یہ جتنے جو حاکم وقت ہیں، کسی کے چہرے پہ کوئی گھبراہٹ، کوئی شرمندگی کہ یار دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسا انٹرویو؟ یہ تو صرف ان کے ساتھ ہوتا ہے جو بینکرپسی کے بالکل قریب ہوں، بالکل لوٹے پٹے جاہل لوگ قوم ہو، تو اس کے ساتھ ایسا آئی ایم ایف والے کرتے ہیں. یار ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اپنے پیسے بلینز میں، ناٹ ملین، بلینز میں باہر چھپا رکھے ہیں. یہاں پہ یہ کاروبار لگا رکھا ہے
کہ قرضہ لو کھاؤ پیو عیش کرو. حقیقت یہ. اچھا ایک چیز ذرا اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی, نظر آ جائے گی. کرپشن ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے اور قبول بھی ہو گیا ہے. اٹس اے نارم آف آور سوسائٹی کہ کوئی ایسی بات نہیں, کرپشن ہے. قرض لینا, کرپشن کرنا نارمل چیز ہے. اور مور اوور دین دیٹ, ویری امپورٹنٹ, ذرا اس پہ غور کیجیے گا, ہمیں قرض لینے کا ہنر آتا ہے. جی ہماری قوم کو قرض لینے کا ہر سطح پہ میں نے دیکھا ہے, چاہے وہ گھر کا چوکیدار آپ سے قرض مانگے یا بینک کا اونر, ہر ایک کو قرض لینے کا ہنر آتا ہے. جو کوئی قوم ہم سے اس میں تیز نہیں ہے. ایک قصہ یاد آ گیا, جلدی سے سن لیجئے. ہمارے ایک دوست تھے جو بھاولپور سے کراچی یونیورسٹی میں انگلش میں ماسٹر کرنے آئے ہوئے تھے. تو وہ جو تھے ہم ان سے بہت امپریس رہتے تھے کیونکہ ان کا مطالعہ بہت تھا. تو اس دور میں ہم ایسے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا پسند کرتے تھے تاکہ کچھ سیکھیں, اور امپریس ہوتے تھے ایسے لوگوں کے جن کا بڑا واسط مطالعہ ہو. تو وہ آ گئے تھے کراچی سمندر دیکھنے شوق میں, اور وحید مراد سے انسپائرڈ تھے, تو شاید کسی فلم میں بھی چانس مل جائے. تو وہ اس سلسلے میں آئے تھے, لیکن پھر وہ انگلش لٹریچر میں ماسٹر کرنے لگے. تو وہ ان کے تعلقات بہت لوگوں سے تھے, ان کو بھی قرض مانگنے کا بڑا ہنر آتا تھا. یہ ذرا قصہ سنیے آپ. ان کے ایک دوست تھے جو ریڈیو پاکستان کراچی میں پروڈیوسر تھے. اچھا ہم جیسے دو ایک ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے, جہاں وہ کہہ دیں ان کے ساتھ ہم چل پڑتے تھے. اچھا صاحب گئے ان کے ساتھ, تو انہوں نے ہمیں ایک دفعہ ریڈیو پہ کام بھی دلوایا تھا. کیا ہوا کہ جب وہاں پہنچے تو ان کے دوست جو تھے پروڈیوسر صاحب, وہ اوپر بلڈنگ میں گئے ہوئے تھے ایک پروگرام کی ریکارڈنگ میں. اچھا اب ان سے انتظار نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے ایک پرچہ لکھ کے اوپر بھجوایا کہ جلدی آؤ, ٹھیک ہے نا, کام ہے ضروری. تو وہ جو ہے نہیں آ پائے کیونکہ ریکارڈنگ سے نہیں نکل سکتے فوری. جب وہ ریکارڈنگ کمپلیٹ کر کے آئے تو ہم لوگ جو قرض لینے گئے تھے, میں تو نہیں, وہ صاحب میرے دوست جو مرحوم قرض لینے گئے تھے, انہوں نے ان کو اتنی سنائیں, کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو, ہم تم سے قرض لینے آئے ہیں, ہم تمہارے در کے غلام اور بھکاری نہیں ہیں. ارے بھائی, قرض لینے والا چیخ رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, اور قرض دینے والا ہاتھ جوڑا کہہ رہا ہے یار تم میری مجبوری سمجھو, میں اسٹوڈیو سے نہیں نکل سکتا تھا اس وقت. بڑی مشکل سے قرض دینے والے نے اپنی جان بچائی اور 200 روپے نقد دیے, اور ہم حضرات وہاں سے چلے. پھر جا کے بنس روڈ پہ ہم نے بڑی بڑھیا سی نہاری کھائی. انہوں نے کچھ فٹ پاتھ سے پرانی کتابیں خریدی, ہماری موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا دیا, اور یہ جا وہ جا. یعنی قرض لینا ہنر ہو گیا ہے, قابل قبول ہو گیا ہے اس سوسائٹی میں. اچھا پھر قرض لے کے چلے جاتے بھائی لوگ, پھر اس کے بعد ہائیڈ اینڈ سیک کا گیم شروع ہوتا ہے. اب جس کو قرض دیا تھا اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھائی اب آپ کہاں ہیں, اور وہ ایسے مردود لوگ ہیں, قرض لینے کے بعد اگر فون اٹھا بھی لیں تو کہتے ہیں رانگ نمبر. ارے آپ آواز پہچان جاتے ہیں, پھر بھی وہ آپ سے کہہ دیتے ہیں رانگ نمبر. اچھا صاحب, جس طرح سے بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی سروائیول مختلف چیزوں پہ ہوتی ہے. مثلا عرب کی سروائیول جو ہے وہ آئل پر ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسی کنٹری ہیں کہ ان کی سروائیول اس کے سیاحت سے ہے, یا امریکہ کی ٹیکنالوجی سے ہے. پاکستان کا سروائیول جو ہے وہ صاحب قرضہ لینے پہ ہے. جتنا بڑا قرضہ ملتا ہے اتنی بڑی عیاشی ہوتی ہے, سروائیو کرتے رہتے ہیں. اور 70 سال سے کرتے ہی آ رہے ہیں نا بھائی, ابھی دیکھیے آگے بھی ایسے چلتا رہے گا, یہ ایسے سروائیو کرتے رہیں گے. کیوں, ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر حمیدی صاحب, اس دن میں ان سے کہہ رہا تھا یار دیکھو بات یہ ہے کہ اس قوم کا نہ تو دنیا ٹارگیٹ ہے اچیومنٹ کے لحاظ سے کہ دنیا میں چائنا کے لحاظ سے انڈیا اور امریکہ کے لحاظ سے آگے بڑھنا ہے, نہ آخرت کا وہ ہے. مسلمان بھی ایسے ہی ہیں, بالکل پٹیچر ہم, اور دنیا میں بھی کوئی سائنس ٹیکنالوجی کوئی ہمارا موٹو نہیں ہے سوائے قرضہ لینا, کھانا اور خوش رہنا. تو جتنا بڑا قرضہ ملتا ہے اتنی بڑی عیاشی ہوتی ہے. اور یہ قرضہ کون لیتا ہے؟ وہ ایک اشرافیہ
حکمران طبقہ جو ہے وہ لیتا ہے، اور اس کا یہ پکا بلیو ہے کہ لیٹس ٹیک کیئر آف آور سیلف اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر آف دا پورس. جو غریب ہیں ان کو تو اللہ نے وعدہ کیا، بھائی ہم نے تو وعدہ نہیں کیا تھا، تو اللہ نے تو کہا ہے وہ سب کو رزق اتارے گا. اپنے آپ نیب سے بچنے کی کوشش کرو اور قرضے لو اور جلدی سے جا کے چھپاؤ، غریبوں کا مت سوچو. ایک دوست کہتے فائق صاحب اللہ نے وعدہ کیا تو ہے، تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اللہ ان کا بھی کرا دے گا، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. تو یہ مجھے بتائیے، جو حکمران طبقہ جس ملک کا اس کی یہ سوچ ہو، اس کو منزل کہاں ملے گی اور کیوں کر ملے گی؟ اچھا، سندھ میں نے یہ دیکھا، پچھلی مرتبہ کی وہ خبر تھی کہ انہوں نے کہا صاحب یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ جو مدد مل رہی ہے انٹرنیشنل لیول سے، یہ صحیح نہیں ہے، اسے بلینز میں ہونا چاہیے. یعنی مدد دینے والے سے کہا جا رہا ہے یہ تم پیسے دے رہے ہو، یہ کم ہے، ہم نہیں لیں گے، تم بلین ڈالرز دو. اچھا، سارا سال سندھ کی حکومت انتظار کرتی ہے، وڈیرے بھی انتظار کرتے ہیں، سائیں بھلا اب کبھی سیلاب آئے گا، تو جب سیلاب آئے گا بابا تو پھر مال آئے گا. اچھا، غریب کا گھر بہ جائے. اور میں اپنی سندھی قوم سے بہت فخر بھی کرتا ہوں اور بہت افسوس بھی کرتا ہوں. ایک سندھی پہ آپ کو ایک احسان کر دیجئے زندگی میں، وہ زندگی گزار دے گا اور آپ سے اف نہیں کرے گا، یہ غلط بات ہے. ہمارے سندھ کی وہ حالت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. سب کے وہاں غربت ہے، پاکستان میں، پنجاب میں غربت ہے، بلوچستان میں، کے پی میں، ہر جگہ غربت ہے. لیکن جتنا فرما بردار یہ ہمارا سندھی ہے، ایک چھوٹے سے اس پہ کمٹمنٹ پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس تھاٹ کو مجھے چینج کرنا، ہم سب کو چینج کرنا چاہیے کہ نہیں صحیح، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے سوچ کا. جدی پشتی چلے آ رہے ہیں یار، وہ لوٹتے ہی چلے آ رہے ہیں. ان ظالموں کو اتنا سا بھی احساس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے سیلاب آئے بابا، زیادہ مدد آئے تو پھر ہم کچھ مدد کریں گے ان کی، اور مدد کرتے نہیں ہیں. اور لکی کتنے ہیں یہ دیکھیے، سارا سال ان کا کام چلتا ہے، اس قرضہ مانگنے والوں کا، گرانٹس لینے والوں کا، سارا سال ان کا کام چلتا رہتا ہے. کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، پھر کبھی تعلیم کے نام پہ مانگ لیتے ہیں، کبھی جمہوریت کے نام پہ قرضہ مل جاتا ہے، IMF آ جاتی ہے، G8 آ جاتی ہے، ورلڈ بینک آ جاتا ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک آ جاتا ہے، ہر طرف سے. اچھا، دنیا میں یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، ان کے پاس پیسہ ہی اتنا ہے کہ اگر ہم کسی ایک سے آج پیسہ لیں تو اس کا نمبر آئے گا پھر 2-3 سال کے بعد. اس وقت تک وہ بھی بھول چکا تھا بھائی ان کے پیسے لینے تھے یار، لیکن ان پہ پھر سیلاب آ گیا تھا تو اس وجہ سے پیسے نہیں دے پائے. یہ ایک گیم میں انہوں نے پھنسایا ہوا ہے. یہ کب سدھریں گے؟ یہ حالات کب بدلیں گے؟ لیٹس بی سیریس. یہ صرف اس صورت میں بدل سکتے ہیں جب نواز شریف، زرداری، ان کو کوئی ایسی قوت آئے اور ایسا احتساب ہو کہ ان کو ٹانگا جائے. اچھا، ان کے ٹانگے جانے پر وہ ایک پوسٹنگ میں نے ایک دوست کی دیکھی تھی کہ انہوں نے نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، ان سب کو دکھایا کہ ایک بڑی کالی گہری رات میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، صبح ان کو پھانسی ہونے والی ہے. اس کے نیچے انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے، وہ کیا تھا ان کا، مرحوم کے اشعار لکھے تھے کہ آج کانٹوں بھرا مقدر ہے، آج کانٹوں بھرا مقدر ہے، ہم نے گل بھی بہت کھلائے تھے، ہم نے گل بھی بہت کھلائے تھے، اور میں اکیلا اداس بیٹھا تھا، میں اکیلا اداس بیٹھا تھا، شام نے قہقہے لگائے تھے، آج کانٹوں بھرا مقدر ہے، ہم نے گل بھی بہت کھلائے تھے. جو اس کی پوسٹنگ ہے ویسا ہی خدا کرے ہو جائے ایک دفعہ، کہ اندھیری رات ہو، یہ لوگ بیرکس میں اس کے سلاخیں پکڑ کے کھڑے ہوں، صبح پھانسی ہو، تو وہی سدھر سکتے ہیں. باقی آپ جتنے طریقے شریفانہ یا کہہ دیجئے ویسٹرن طرز کی دھنیں بناتے رہیں، یہ ایسے لوٹتے رہیں گے. جب تک آپ ان کو ٹانگیں گے نہیں اور کانٹوں بھرا مقدر ان کو نہیں ہوگا، جب تک یہ لوٹ مار ختم نہیں ہوگی.
کہیں ہوئی آج تک؟ مجھے بتائیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے تو میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے اس کو شیئر کرنا ہے، اس سوچ کو کہ پاکستان میں بہتری ہو جائے اور کمزور کو طاقت مل جائے، انصاف مل جائے. اس لیے آپ اس کو شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.